باطنی سکون حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے اور اس پر چل کر ہم دنیا میں جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں تزکیہ اردو۔ علماء کرام اکثر دنیاوی جنت کو آخرت کی ابدی جنت کی طرف پہلا قدم قرار دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک ایسے پرسکون مقام پر ہیں جہاں آپ کی تمام پریشانیاں صبح کے سورج میں دھند کی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ سوچیں کہ آپ ہر روز اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہر چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ مضبوط یقین ہمارے تمام خوف اور غم کو چھوٹا اور غیر اہم بنا دیتا ہے۔ جب ہم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ خاص تعلق ہمیں ایک ایسی سکون بخش حالت عطا کرتا ہے جو ہمارے دنیاوی مسائل سے ماورا ہے اور ہمیں ہر چیلنج کا سامنا کرنے کا حوصلہ اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم اس دنیاوی جنت کی حالت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ توکل اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ تمام نتائج کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فعال ایمان کا مظاہرہ ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے اور اس بات کا یقین بھی رکھتا ہے کہ اس کے نتائج اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اللہ کی عطا کردہ وسائل کو اپنی بہترین صلاحیت کے ساتھ استعمال کریں اور پھر نتائج کو اللہ کی مرضی کے مطابق قبول کریں، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی۔ توکل کی اصل کیا ہے؟ آئیے اس پر گفتگو کریں۔ نمبر 1، کوشش اور ایمان کا توازن۔ حقیقی توکل کا مطلب ہے کہ ضروری اقدامات اٹھانا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ غزوہ بدر اس کی بہترین مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھرپور تیاری کی، حالانکہ وہ تعداد میں کم تھے۔ ان کی حکمت عملی اور دعاؤں نے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی جو کہ کوشش اور ایمان کے توازن کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنا۔ توکل کا مرکزی نقطہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے منصوبے بالآخر ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوں۔ یہ یقین دل کی سکون کا باعث بنتا ہے اور اضطراب کو کم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا۔ نمبر 3، اللہ کی محبت کو سمجھنا۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کی قدرت کو تسلیم کرنا اور اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم اس کی رہنمائی اور مدد کے محتاج ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت پر مکمل بھروسہ کیا۔ جب انہیں بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کا اللہ پر یہ مضبوط بھروسہ آگ کو ان کے لیے امن اور سلامتی کا مقام بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، مشکلات کے خلاف ایک الہامی ڈھال۔ توکل مشکلات کے خلاف ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بے پناہ تکلیف اور نقصان کا سامنا کیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان کا اللہ کی رحمت اور حکمت پر مضبوط بھروسہ توکل کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ نمبر 5، صبر کی اہمیت۔ صبر توکل کا ایک اہم ستون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اپنوں کی دھوکہ دہی اور قید سے عبارت تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے منصوبے پر بے پناہ صبر اور بھروسہ کیا۔ ان کا مصر میں اقتدار حاصل کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ توکل صبر کے ساتھ بہتر نتائج کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 6، شکر گزاری کا فروغ۔ شکر توکل سے پروان چڑھتا ہے۔ بے شمار مشکلات کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا الحمدللہ علی کل حال یہ بتاتی ہے کہ توکل ایک شکر گزار دل کو کیسے پروان چڑھاتا ہے۔ نمبر 7، اخروی اجر کی خواہش۔ توکل ہمیں آخرت میں اخروی اجر پر فوکس رکھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں باوجود کم تعداد ہونے کے الہام انصاف اور اجر کی خواہش کی نمائندگی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنے کی تحریک دیتے ہیں۔ نمبر 8، ایمان کی ہم آہنگی۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ زندگی چیلنجز اور کامیابیوں کا مجموعہ ہے اور یہ ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور لوگوں کی تضحیک کا سامنا کیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ ان کی استقامت ایمان اور اللہ کی حکمت پر رضامندی کو نمایاں کرتی ہے۔ نمبر 9، باطنی سکون کی راہ۔ توکل ہمارے باطن کو بدل دیتا ہے، ذاتی کوشش کو الہامی فیصلے کے ساتھ متوازن کرتا ہے۔
اوائل مسلم خواتین میں جیسے حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید نے توکل کو اپناتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ انہوں نے سخت حالات کے باوجود اندرونی سکون کو برقرار رکھتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 10، غیر یقینی صورتحال کو اپنانا۔ توکل مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کوشش کرو اللہ کے منصوبے کے ساتھ متوازن رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، وسائل کی کمی اور مخالف ماحول کے باوجود انہوں نے مکمل طور پر اللہ کی رہنمائی پر بھروسہ کیا اور ایک ایسے کام کو مکمل کیا جس نے اسلام کے مقدس ترین مقامات کی بنیادیں رکھی۔ توکل کو صحیح طریقے سے سمجھنا اس کے مؤثر طریقے سے عمل میں لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر توکل کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ نمبر 1، توکل کا مطلب ہے کہ کوئی کوشش درکار نہیں۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ توکل کا مطلب کچھ نہ کرنا اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ نمبر 2، توکل کا مطلب ہے قسمت پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ توکل کو قسمت پر بھروسہ کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے، یعنی تمام واقعات کو ناگزیر سمجھ کر قبول کر لینا۔ حقیقت میں توکل کا مطلب ہے کہ انسان فعال طور پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جبکہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نمبر 3، توکل کا مطلب ہے سستی۔ کچھ لوگ توکل کو سستی کا بہانہ بنا لیتے ہیں، جیسا کہ امتحانات یا کام کے منصوبوں کی تیاری سے گریز کرتے ہیں اور ناکامی کا سبب اللہ کی مرضی کو قرار دے دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنی بہترین کوشش کے باوجود اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کریں۔ نمبر 4، توکل منصوبہ بندی کو رد کرتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس توکل ہو تو منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس توکل محتاط منصوبہ بندی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور پھر اللہ کے منصوبے کی کامیابی یا ناکامی پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور نمبر 5، توکل صرف بڑے چیلنجز کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ توکل صرف زندگی کے بڑے چیلنجز کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں توکل کا مطلب ہے کہ انسان روزمرہ کے معاملات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ ان غلط فہمیوں کی وضاحت کر کے ہم توکل کی اصل حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ توکل ایمان اور عملی اقدام کا امتزاج ہے۔ وہ آپ کو اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ زندگی کے امور میں فعال طور پر شریک بھی بناتا ہے۔ یہ توازن مضبوطی، سکون اور خالق کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرتا ہے اور ہمیں آخرت کی جانب سفر کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ توکل مشکلات کو ترقی کے مواقع میں بدل دیتا ہے اور خوشیوں کو ابدی خوشیوں کی جھلکیاں بنا دیتا ہے۔ اس طرح ہم دنیا میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں کہیں بھی ہوں، امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔